نبوت نہیں کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان نہیں کیا، مگر حضرت خدیجہ اتنی معصوم صفت تھی کہ جیسے فطرت ہی میں توحید رکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ کہتی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کی رسوائی نہیں ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام بلند دیتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، کاش میں اس زمانے میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی اور اذیت دے گی تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کیا میرے قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ہمیشہ رکھیے گا صلح کرنا ہمیشہ مفاد اور مصلحت کے تحت ہوتا ہے، اور جس سے صلح کی جاتی ہے اس کا یہ مراد نہیں ہوتی کہ جس سے صلح کر رہے ہیں وہ حق پر ہے۔ ارے قرآن اہل کتاب سے کہہ رہا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ رہا ہے کہ تعالوا آؤ ہم اس نقطہ اتحاد پر اکٹھا ہو جائیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی مشترک معاملہ ہے۔ آج مسلمان بھی اسی نقطہ اتحاد پر اکٹھا ہو جائیں۔ وہ نقطہ اتحاد کیا ہے؟ اللہ سب مانتے ہیں، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی فروعی اختلافات ہیں، وہ آپ کا اختلاف، وہ آپ کا، وہ آپ کا، جیسے اختلاف اس کے مطابق لوگ عمل کر لیں۔ کیا اس طریقے سے اتحاد کی فضا قائم نہیں ہو سکتی ہے؟ محمد رسول اللہ نے یہی فضا قائم پر ابو جہل کہتا ہے ما کذب محمد قط، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ جو شخص انسان کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولے، کیا خدا کے معاملے میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایسی جسارت کر سکتا ہے؟ یہ واقعات، یہ کوائف، یہ معاملات بتلا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہر معاملے میں سچے ہیں، اور یہ آپ کی نبوت کی گواہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ تمام اخلاقی محاسن کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تمام اخلاقی محاسن کی تکمیل کر دوں، اسے مکمل کر دوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک محاسن اخلاق کی تعلیم تو دی گئی تھی، جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی، تہذیبی ارتقاء ہوتا گیا، اللہ کے پیغمبر اور نبی آتے رہے اور محاسن اخلاق کی تعلیم دیتے رہے، مگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جس طرح نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، اسی طرح محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق کی بھی تکمیل ہو گئی ہے۔ اس زاویے سے بھی دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ساری کائنات میں ممتاز ترین شخصیت نظر آتی ہے۔ قرآن مجید خود آپ کے اخلاق عالیہ کی گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی بے شک آپ اخلاق عظیم کے اوپر ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اخلاق عظیم والے ہیں، لیکن اللہ یہ نہیں کہ لعلا علی علو کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، یعنی اخلاق عظیمہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہیں اور اخلاق عالیہ کے مسند پر آپ فائز ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عالیہ کے اوپر ہیں۔ دوست سب کی تعریف کرتے ہیں، لیکن دشمن کی زبان سے اخلاق کی تعریف ہونے لگے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بیوی ایسی شخصیت ہے جس سے شوہر کی زندگی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اگر بیوی کھل کر اپنے شوہر کے سامنے اس کی تعریف کرنے لگے، اس کے اخلاق کی تعریف کرنے لگے تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو دوست دشمن، یگانے بیگانے، گھر کے لوگ باہر کے لوگ، سب کے سب آپ کی اخلاق عالیہ کی تعریف میں زمزمہ سنج نظر آتے ہیں۔
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ناموس غیب تشریف لاتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، روح الامین علیہ السلام، پہلے کہتے اقرأ پڑھیے، آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح چمٹاتے ہیں سینے سے۔ حدیث کے الفاظ یہ فَلَبَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ، میری وجہ سے وہ مشقت میں پڑ گئے۔ بہت سے لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف محسوس ہوئی، غلط ترجمہ ہے۔ فَبَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ، صحیح بخاری کے الفاظ گئی ہیں، فَبَلَغَ پہنچ گئے، منی میری طرف سے، جہد مشقت میں، یعنی جبریل میری وجہ سے مشقت میں پڑ گئے۔ کائنات کی وہ مخلوق جو سب سے عظیم مخلوق، سب سے طاقتور مخلوق ہے، یہی وہ تھے کہ اللہ کہ نبی کے نافرمان قوم کی پوری بستی کو اپنی ایک انگلی پر حصہ اٹھایا اور جا کے گرا دیا ہے تو ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ ان کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت ایمانی کا یہ عالم ہے کہ جبریل کے بارے میں کہا جاتا فَبَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ، میری وجہ سے جبریل مشقت میں پڑ گئے۔ پھر کہا کہ اقرأ، حضور نے فرمانا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں۔ دوسری بار بھی یہی معاملہ ہوا، تیسری بار بھی یہی معاملہ ہوا، تب انہوں نے کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب یہاں حقیقت اور جذبات کا ایک تصادم ہوتا ہے۔ ہم کیسے کہیں کہ نبی کہتے ہیں کہ میں پڑھا نہیں؟ ما انا بقاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ امیت، شان امیت آپ کی بہت بڑا معجزہ ہے۔ کسی سے مصطفیٰ نے پڑھا نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ پوری کائنات کو پڑھا رہے ہیں۔ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو ہو سکتا ہے کفار مکہ کہتے کہ چونکہ انجیل پڑھی ہے، چونکہ توریت پڑھی ہے، چونکہ فلاں کتاب پڑھی ہے، اس لیے قرآن جیسی کتاب لے کر آئے، وہاں سے اصول لیے، وہاں سے قواعد لیے، وہاں سے ضوابط لیے، وہاں سے درس لیے، وہاں کے قصے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس اتہام سے اپنے پیغمبر کو محفوظ رکھنا تھا تو شان امیت کے ساتھ رکھا ہے کہ پوری کائنات میں رسول اللہ کو پڑھانے والا کوئی نہیں، جو پڑھایا ہے تو خدا نے پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا ہے۔ اللہ کے نبی کو پڑھانے والا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں پڑھایا ہے، نہ جبریل نے پڑھایا، نہ کسی انسان نے پڑھایا، نہ کسی فرشتے نے پڑھایا، نہ کسی کا تعلیق نے پڑھایا، نہ کسی استاد نے پڑھایا، نہ کسی معلم نے پڑھایا۔ پڑھانے والا صرف اللہ۔ علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے سب پڑھا دیا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، یعنی جہاں بھی پڑھانے کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس پڑھانے کا انتصاب اپنی طرف کیا۔ سنقرئک، ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے سب کی تعلیم آپ کو دی، تو تعلیم دینے والا اللہ، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی پڑھانے والا نہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں، کسی نے مجھے پڑھایا نہیں ہے۔ تب یہ آیات کریمہ حضرت جبریل پڑھتے ہیں مصطفیٰ کے سامنے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی آیات سورہ اقرأ کی، سورہ علق کی، اقرأ بھی اس کا نام ہے، علق بھی نام ہے، یہ ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں۔ یہاں ایک اشتباہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ کچھ حدیث میں اور تفسیری روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ چند آیتیں نازل ہوئیں سورہ علق کی۔ اب یہاں تطبیق کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ جو علماء مختلفین ہوتے ہیں وہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، اور کچھ علماء ہوتے ہیں وہ تطبیق دیتے ہیں۔ فلاں کا فضل ہے، مجھے ایسے محقق، محدث، مفسر کہ سایہ تربیت میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، جو ہمیشہ تطبیق دیا کرتے تھے، اختلاف نہیں کرتے تھے۔
سراج العارفین علامہ کوثر ندوی والد گرامی، اکثر روایتیں جو بہت تضاد معلوم ہوتی ہیں، جن میں تضاد معلوم ہوتا ہے، متضاد معلوم ہوتی ہے، متصادم معلوم ہوتی ہے، معارض معلوم ہوتی ہیں، والد گرامی ایسی تطبیق دیتے تھے کہ سارے تعارض اور سارا تضاد اور سارے اختلاف ختم ہو جاتا تھا۔ فرمایا جو آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ اقرا کی آیتیں ہیں، اور مکمل سورہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ اب کوئی تضاد ہے؟ مکمل سورہ جو نازل ہوئی ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ، لیکن سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں تو وحی کے اعتبار سے سب سے پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، علم الانسان ما لم یعلم تک۔ اب پہلی بار وحی نازل ہوئی، بار رسالت سر پر آیا ہے، ذمہ داری کا بوجھ، اتنی بڑی ذمہ داری کہ پوری کائنات کا رسول بنایا گیا ہے، سب کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے کوشش کرنا ہے، معمولی ذمہ داری ہے۔ قلب مصطفیٰ کانپ رہا ہے، تھرتھراہٹ سی بدن میں ہے، عجب عجب خیالات آ رہے ہیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ میں جب جمعہ کا امام یہاں مقرر کیا گیا تقریباً 33 سال ہو گئے، بہت سی مسجدوں سے لوگ میرے پاس آئے تھے، میں نے صاف انکار کر دیا کہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ اللہ بازخی زندگی کامیاب بنائے۔ حافظ انصار صاحب کے والد گرامی کی جناب حاجی سردار متی الرحمان صاحب اور حاجی عزیز الرحمان صاحب اور جناب انوار احمد صاحب اور جناب حاجی یاسین صاحب اور کئی لوگ میرے یہاں پہنچے، اور پہلے مجھ سے کہہ چکے تھے، میں نے انکار کیا، پھر والد صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ والد صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں، محلے کے سربراہ لوگ ہیں، جمعہ پڑھا دینا۔ اب والد صاحب نے جب کہا تو کچھ نہ کی تو گنجائش ہی نہیں تھی، باہر نکلا، ہاں تو کہہ دیا، باہر نکلا تو سردار صاحب سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابا نے کہا ایک جمعہ میں پڑھا دوں گا۔ پھر وہ اندر گئے اور والد صاحب سے کہا کہ نصیر بھائی یہ کہہ رہے ہیں، بلایا والد صاحب نے مجھے اور کہا کہ نہیں سردار صاحب جب تک کہیں گے تمہیں پڑھانا ہے۔ میں اس سے پہلے بہت تقریریں کر چکا تھا، بنارس سے باہر میرے دورے ہوتے تھے، ہندوستان کے بڑے بڑے جتنے علماء تھے سب کے ساتھ میرا خطاب ہو چکا تھا، بالکل لیڈر ہو گیا تھا میں تقریر سے کبھی گھبراتا نہیں، کبھی نہیں گھبرایا۔ ہندوستان کا بڑا سے بڑا خطیب رہے، کبھی پہلے تقریر کرتا تھا، کبھی بعد میں بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن میں گھبراتا نہیں تھا، اور یہ گھبراہٹ نہ ہونا یہ بھی ایک کرامت ہے۔ میری عمر تقریباً 12 سال رہی ہوگی، غالباً میں عربی اولا یا ثانیہ میں پڑھتا تھا۔ 12 ربیع الاول شریف کی میرے یہاں محفل تھی جو 75 سال ہو گئے، آج تک قائم ہے الحمدللہ۔ جب کھڑا ہوا تو میرا پاؤں اس طرح تھرتھرا رہا تھا، تقریر کرنے کے لیے مائک کے سامنے جب آیا میرا پاؤں تھرتھرا رہا تھا۔ حضرت والد گرامی کے پاس عصا تھا، انہوں نے مجھے عصا تھما دیا، اس طرح عصا۔ اب ظاہر سی بات ہے 12 سال کے لڑکے کو چھڑی دے دی جائے تو کتنی شرم محسوس کرے گا وہ۔ بس ایک سیکنڈ کے لیے میں نے اپنے ہاتھ میں عصا لیا اور پھر وہ ٹیبل رکھا ہوا تھا، ٹیبل پہ لٹکا دیا، لیکن وہ ایک سیکنڈ کے لیے عصا لینا، جیسے میرے دل میں خوف، ڈر، لرزش، کپکپاہٹ، گھبراہٹ نام کوئی چیز نہیں۔ الحمدللہ آدھا گھنٹہ میں نے تقریر کی، 12-13 سال کی عمر تھی میری، اور پھر آج تک اللہ کے کرم سے نہیں گھبرایا۔ لیکن جب پہلی بار خطبہ دینے کے لیے میں کھڑا ہوا، اتنی تقریریں کا جو خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا تو میرا پاؤں تھر تھر کانپ رہا تھا، پہلی بات تھا نا۔ بس یہی کیفیت سمجھ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو آپ کے اوپر ایک خوف طاری تھا، ایک اضطراب تھا، ذمہ داری کا احساس تھا کہ بہت بڑا منصب اللہ نے مجھے دے دیا ہے۔ حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ اللہ کے نبی لیٹ گئے، چادر اڑھا دی۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو اللہ کے نبی نے ساری سرگزشت بیان کی اور کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ ام المومنین، مسلمانوں کی سب سے بڑی ماں، ہم سب کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام۔ حضرت بی بی فاطمہ کی والدہ، مصطفیٰ کے سارے بیٹوں اور بیٹیوں کی والدہ حضرت خدیجہ، نبی کی غمگسار، نبی کی ہمدرد، ہر مصیبت میں نبی کا ساتھ دینے والی، اپنے دولت کا سارا خزانہ اسلام کے نام پہ قربان کر دینے والی حضرت خدیجہ، اسلام کی سب سے بڑی محسن حضرت خدیجہ، انہوں نے دلاسا دیا۔
اچھی بیویوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، گھبراہٹ کے موقع پہ اور زیادہ اضطراب کو اظہار نہیں کرتی۔ کبھی شوہر اضطرابی کیفیت سے گزرتا ہے تو اچھی خواتین اور اچھی بیویوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسا لہجہ اختیار کرے کہ شوہر کا اضطراب سکون میں تبدیل ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ابھی اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی ہے نا، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی یہ بھی نہیں کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بظاہر حضرت خدیجہ نے ابھی بیعت بھی نہیں کی ہے، بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، مگر کیا کہتی ہے؟ لا یضیعک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کا لفظ آ رہا ہے، اللہ۔ ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان نہیں کیا، مگر حضرت خدیجہ اتنی معصوم صفت تھی کہ جیسے فطرت ہی میں توحید رکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ کہتے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کی رسوائی نہیں ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام بلند عطا کرنے والا ہے۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمانہ کا جو نقشہ کھینچا ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسی المعدوم وتکسب المعدوم وتقری الضیف، آپ تو وہ ہیں کہ صلہ رحمی کرتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا آپ کا کام ہے، کمزور لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، ناداروں کا ساتھ آپ دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جو مصیبتیں آتی ہیں لوگوں کی مدد آپ کرتے ہیں، اخلاق عالیہ کے بلند درجے پر آپ فائز ہیں۔ ایسا شخص کبھی بھی خار و رسوا نہیں ہوتا، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی رسوائی نہیں دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کی زندگی کا، بھی اعلان نبوت نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے، وبا آتی ہے، بلا آتی ہے تو لوگوں کی معاملت آپ کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ایسے اخلاق عالیہ والے کبھی بھی رسوا نہیں ہوتے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقشہ کھینچا تھا۔ وہ لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ ابن نوفل توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، یہ اس زمانے میں بھی مذہب توحید اور دین توحید پر رہے جب ہر طرف شرک کا بول بالا تھا۔ عہد جاہلیت میں اور دور فترت میں مکے میں صرف 6 آدمی تھے جو دین توحید پر قائم تھے، ان میں سے ایک ورقہ ابن نوفل بھی تھے۔ اگرچہ صاحب کتاب نہیں تھے، لیکن بعد کی روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسائی ہو گئے تھے، نصرانی ہو گئے تھے۔ جب حضرت خدیجہ لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی ہے اور سارے معاملات کو بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی اپنے واقعے کو بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ورقہ ابن نوفل کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، کاش میں اس زمانے میں زندہ ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی اور اذیت دے گی تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کیا میرے قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ارے یہ مجھے صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، ان کی نگاہ میں مستند ہوں، معتبر ہوں۔ کہا کہ ہاں، تم سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی یہ پیغام پہنچایا ہے انسانوں تک، ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا ہے۔ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ تو بیوی کی گواہی تھی نا۔ اب آؤ دیکھو ایک غیر مسلم کی گواہی سنتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں تفصیل سے ایک تقریر میں نے کی تھی اس سے پہلے، سن 6 ہجری کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ اور خاص طور سے کفار قریش سے صلح کرتے ہیں، اسی کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ وہی ایک بات اور میں نے بڑی پوائنٹ کی رکھی تھی، یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، صلح کرنا ہمیشہ مفاد اور مصلحت کے تحت ہوتا ہے، اور جس سے صلح کی جاتی ہے اس کا یہ مراد نہیں ہوتی کہ جس سے صلح کر رہے ہیں وہ حق پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے کافروں اور مکے کے کافروں سے جو صلح کی،
تو اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہ کفار مکہ اور کفار قریش حق پر ہو گئے. ہمیشہ مصلحت کے تحت اور مفاد کے تحت ہوتی ہے صلح. اور اسی تناظر میں آگے کے سارے مسائل کو دیکھتے جائیے گا، بہت سے مسائل آپ کے سامنے حل ہو جائیں گے. صلح حدیبیہ ہوئی، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص بہت دب کا صلح کی ہے. بہت سے مسلمان اس میں اپنی خاری و رسوائی محسوس کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئے اور بڑے جذباتی انداز میں گفتگو کی. کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ضرور حق پر ہے. کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ یقیناً ہمارا دین سچا ہے. قرآن اللہ کی کتاب نہیں، یقیناً اللہ کی کتاب ہے. کہا کہ پھر یہ دب کر کیوں صلح کر لی گئی؟ کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بلا شبہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دی. یہ تو شکست بظاہر نظر آتی ہے نا، لیکن پردہ غیب سے کیا ظہور میں آنے والا ہے وہ قدرت الہیہ جانتی ہے. فرمایا کہ یہ فتح شکست نہیں ہے، اور یہاں سے فتوحات کا وہ دروازہ کھلتا ہے کہ آج تک اس کا سلسلہ قائم، جاری اور باقی اور ساری اور قیامت تک باقی رہے گا. جب صلح ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کفار کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ رہ کے جو جنگ ہو رہی ہے، رہ کے جو حملہ مدینے میں کر رہے ہیں، اب اطمینان ہو گیا کہ یہ حملہ ہونے والا نہیں. اب تبلیغ کا دھارا بہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے عرب اور صنادید عجم اور قیصر روم اور خسرو کسریٰ اور نجاشی حبشہ اور عزیز مصر کا پاس خطوط روانہ کرتے ہیں. اب دیکھیے اطمینان و سکون جب ہوا تو تبلیغ کا سلسلہ آگے بڑھا. اب جنگ نہیں ہے، اب امن کا دور شروع ہو جاتا ہے. جس سے خطرہ لاحق تھا اسے معاہدہ ہو گیا صلح کا. اب ذرا اطمینان ہوا، تبلیغ کا دور شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کر دیے. یہی وہ زمانہ ہے کہ جس سے کچھ پہلے روم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی تھی. روم اور ایران، جس کو اس زمانے میں فارس کہتے ہیں، روم اور فارس، اس زمانے کی دنیا کی سپر پاور جیسے آج امریکہ اور رشیا ہے، تو زمانے کے سپر پاور کیا تھے؟ روم اور ایران. لیکن ایران سب سے آگے تھا. ایران مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، اسی لیے عرب کے کفار انہیں زیادہ مانتے تھے. یہ بت کی پوجا کرنے والے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے. اور روم یہ عیسائی تھے، مسلمان سے ان کی قربت زیادہ تھی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے، وہ بھی اللہ کو ماننے والے. اگرچہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے پوجا کرتے تھے، مگر مذہبی اعتبار سے وہ موحد تھے. مذہبی اعتبار سے وہ بھی موحد تھے. تو مسلمانوں کا تعلق رومیوں سے تھا اور کافروں کا تعلق ایرانیوں مجوسیوں سے تھا. تو جب ایران کو فتح ہوئی تو کافروں نے بڑا جشن منایا. اب مسلمانوں کو طعنہ دینے لگے اور کہا کہ جس طرح فارسیوں نے اور مجوسیوں نے اہل کتاب رومیوں کو شکست دی ہے، اسی طرح اے مسلمانوں ہم بھی تمہیں شکست دیں گے. ایسی عالم میں اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ایک وعدہ فرماتا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. الف لام میم غلبت الروم، روم کو غلبہ دیا گیا، فی ادنی الارض قریبی زمین میں، فی بضع سنین چند سالوں میں یہ غلبہ حاصل ہو جائے گا. اس وقت روم کی اتنی طاقت تھی کہ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ رومی ایرانیوں کے مقابل میں کبھی غالب آ سکتے ہیں. بری طرح شکست ہوئی تھی ایرانیوں کی. لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، ایسے حالات میں کہ جس چیز کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، قرآن نے یہ بشارت سنا دی کہ رومیوں کو فتح ہونے والی ہے، ایرانیوں کو شکست ہونے والی ہے.
فی بضع سنین، چند سالوں میں. عربی میں بضع کا لفظ آتا ہے 3 سے لے کر 9 تک، یعنی 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر فتح ہو جائے گی. اور قرآن میں اس کے بعد آیا کہ یوم یدین یفرح المؤمنون، اس دن مومن بڑا خوش ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد پر. واللہ ینصر من یشاء، ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا غالب ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے. وعد اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی، مسلمانوں نے کفار کو سنایا تو وہ مذاق اڑانے لگے. کیسی باتیں کر رہے ہو، ناممکن جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا، جو امپاسبل ہے وہ پاسبل ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محال ہے، محال. روم کے مقابلے میں ایران کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو جنگ ہوئی ہے اس نے پوری طرح ایران کو توڑ لیا ہے. مگر یہ اللہ کا کلام تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوا. ہر مومن کو پورا اعتقاد اور یقین ہو گیا کہ جب اللہ نے کہا وعد اللہ کا وعدہ ہے تو یہ ہو کر رہے گا. ہمالیہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، پورا سمندر سوٹ سکتا ہے، آسمان کے ستارے ٹوٹ کر گر پڑ سکتے ہیں، مگر قرآن میں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ایک کافر سے حضرت ابوبکر کی شرط لگ گئی، شرط لگ گئی. حضرت ابوبکر نے کہا کہ 7 سال میں روم غالب ہو جائے گا. وہ کافر کہتا تھا یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کے پاس آئے، حضرت ابوبکر واقعہ بیان کہا کہ تمہیں 7 سال کے بجائے 9 سال کے اندر کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ 20 کا اطلاق 3 سال سے لے کر 9 سال تک ہوتا ہے، تو تمہیں کچھ اور گنجائش لینا چاہیے تھا. مگر یہ بھی حضرت صدیق اکبر کی شان محبوبیت ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ 7 سال میں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا روم کو، تو اللہ تعالیٰ نے 7 سال میں غالب کر دیا. صرف ایک واقعہ کو دیکھ لیا جائے تو جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، قرآن کا کلمہ پڑھنے لگنا چاہیے انہیں، اور قرآن پر ایمان لانا چاہیے. جو ناممکن تھا قرآن نے اس کی خوشخبری سنا دی تو وہ ہو گیا. روم کے بادشاہ کا نام تھا ہرقل. جب یہ فتح ہوئی ہے تو وہ اپنے پایہ تخت سے مسجد اقصی آیا ہے شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ چلے عبادت کریں. ان کا قبلہ وہی تھا. اسی عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام ایک خط بھیجا دحیہ کلبی کے ساتھ. حضرت دحیہ کلبی اس خط کو لے کر حارث غسانی کے پاس گئے. قبیلہ غسان یہ قیصر روم کے ماتحت تھا، اور جو شام کا علاقہ تھا وہاں کے سارے نظم و نسق دیکھنا انہی کا کام ہوتا تھا. اس قبیلے یعنی غسانی قبیلے کا جو سربراہ اس وقت تھا ان کا نام تھا حارث، اور وہ ہرقل بادشاہ کے نمائندہ کی حیثیت سے کام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر حضرت دحیہ کلبی حارث غسانی کے پاس گئے، اور حارث غسانی نے وہ خط ہرقل روم کے پاس بھیج دیا جو اس وقت مسجد اقصی میں تھے. جب ان کے پاس گیا خط، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی تھا. حضور نے اسلام کی دعوت دی تھی. پہلے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الی ہرقل عظیم الروم. یہ خط محمد کی طرف سے ہے، روم کے بادشاہ ہرقل کے نام. پھر اس کے بعد فرمایا تھا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو محفوظ ہو جاؤ گے، امن میں آ جاؤ گے. اور اس کے بعد کچھ باتیں تھیں. آخر میں قرآن مجید کی آیات قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. وہ نقطہ اتحاد کہ تم بھی وہی کہتے ہو ہم بھی وہی کہتے ہیں، آؤ اس پر اکٹھا ہو جائیں. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، وہ کلمہ اتحاد کیا ہے؟ نقطہ اتحاد کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ہم رب تصور نہیں کریں گے.
یہ ہے نقطہ اتحاد. یہ کون ہے؟ اہل کتاب. اہل کتاب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترکہ مسئلہ ہے اس پر ہم اتحاد کر لیں. وہ مشترکہ مسئلہ کیا ہے؟ توحید. توحید پر ہمارا تمہارا اتحاد اور اتفاق ہو جائے. قرآن کا اسلوب دیکھیے، اسلام کی حکمت عملی دیکھیے. اختلاف کی بات نہیں، اتحاد کی بات. ایک ہی بات پر ہمارا اتحاد ہے، جاؤ ایک ہی پر ہم اکٹھا ہو جائے. کاش آج کے مسلمان اس نقطے کو سمجھتے کہ جس پر تمام مسالک کا اتحاد ہے اس پر اکٹھا ہو جائے، تو پھر یہ اختلافات کی جو خلیج ہمارے ان کے درمیان حائل ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے. ارے قرآن اہل کتاب سے کہہ رہا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ رہا ہے کہ تعالوا آؤ ہم اس نقطہ اتحاد پر اکٹھا ہو جائیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی مشترک معاملہ ہے. آج مسلمان بھی اسی نقطہ اتحاد پر اکٹھا ہو جائیں. وہ نقطہ اتحاد کیا ہے؟ اللہ. سب مانتے ہیں، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی ہو، سب مانتے ہیں. رسول، قرآن، دین، شریعت، فرشتے، تقدیر، قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، کیا کسی کا اختلاف ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک. ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں محمد رسول اللہ خاتم النبیین. ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں. ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اور زیادہ کتابیں بھی بھیجی ہیں وقتاً فوقتاً. اب قرآن کے بعد کوئی اللہ کی کتاب آنے والی نہیں. ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں کہ تقدیر الہی ہے، جو خیر و شر وہ اللہ کی جانب سے ہے، ہمارا ایمان. ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں قیامت قائم ہونے والی ہے، اور ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں بعث بعد الموت ہونا ہے. اور اسی مرکز اتحاد پر، اس نقطہ اتحاد پر ہم اتفاق کر لیں، پھر مسئلہ کیا رہ جاتا ہے؟ اب جو فروعی اختلافات ہیں وہ آپ کا اختلاف، وہ آپ کا جیسے اختلاف اس کے مطابق لوگ عمل کر لیں. کیا اس طریقے سے اتحاد کی فضا قائم نہیں ہو سکتی ہے؟ محمد رسول اللہ نے یہی فضا قائم کی تھی. ہرقل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ کوئی شخص مکے کا ہے جس کے بارے میں اس مدعی نبوت و رسالت کے بارے میں معلومات فراہم کر سکوں، جاؤ کوئی ہو تو تلاش کرو. اس وقت ابو سفیان، دیکھیے ابھی حلقہ بگوشی اسلام نہیں ہوئے بلکہ اسلام کے سخت ترین مخالف ہیں. جب کفار و مسلمانوں میں جنگیں ہوتی تھیں تو اکثر کافروں کے جرنیل یہی ہوتے تھے، سپہ سالار ہوتے تھے، قیادت کرتے تھے. وہ اس وقت ملک شام میں تجارت کے لیے گئے تھے، غزہ کے مقام پر تھے. ہرقل روم کے فرستادہ جاتے ہیں، ابو سفیان کو لاتے ہیں. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان پہنچتے ہیں. ہرقل پوچھتا ہے تم جانتے ہو محمد کے بارے میں؟ ہاں جانتا ہوں. ہرقل پوچھتا ہے محمد کا خاندان کیسا ہے؟ پہلا سوال، محمد کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں بڑا معزز خاندان، مکے کا سب سے معزز بلکہ عرب کا سب سے معزز اور محترم خاندان ہے، متولی کعبہ یہی لوگ ہیں. دوسرا سوال، کیا اس خاندان میں اس سے پہلے بھی کوئی نبی پیدا ہوا ہے؟ ہرقل نے کہا کہ نہیں. ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. ہرقل پوچھتا ہے کیا اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں نہیں. ہرقل پوچھتا ہے مدعی نبوت کا اخلاق کردار کیسا؟ کہا کہ بڑے اچھے اخلاق. ہرقل پوچھتا ہے کیا محمد کبھی جھوٹ بھی بولے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولے. پھر ہرقل کہتا ہے کیا کبھی وعدہ کر کے اس کو وعدے کو توڑا بھی ہے؟ کہا کہ نہیں، توڑا تو نہیں ہے، لیکن ابھی ایک صلح ہمارے ان کے درمیان ہوئی، صلح حدیبیہ، معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوگا. کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اس کے مذہب کو کون لوگ قبول کر رہے ہیں؟ رؤساء قبول کر رہے ہیں یا کمزور اور نادان لوگ قبول؟ کہا کہ نہیں، نادان لوگ قبول کر رہے ہیں. کہا کہ ان کا مذہب گھٹ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ہرقل کہتا ہے میں نے پوچھا کہ محمد کا خاندان کیسا ہے؟ تم نے کہا کہ سب سے معزز خاندان ہے. نبی معزز خاندان ہی میں پیدا ہوتے. میں نے پوچھا کہ کیا محمد سے پہلے
کوئی نبی اس خاندان میں آیا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اس سے پہلے نبی آیا ہوتا قریش میں تو میں یہ سمجھتا کہ چونکہ ایک نبی آ گیا ہے اور اس کی دیکھا یہ بھی اعلان نبوت کر رہا ہے، لیکن یہ جو خیال بھی آنے والا تھا وہ خیال اب ختم ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ کبھی پیدا ہوا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ بادشاہت کے شوق و لالچ میں اس نے اعلان نبوت کیا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ اسلام قبول کرنے والے کمزور لوگ ہیں کہ مالدار لوگ ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ نہیں، کمزور اور نادار لوگ ہیں۔ جو بھی دین الہی آتا ہے تو اللہ کے دین کو سب سے پہلے قبول کرنے والے اکثر لوگ نادار اور کمزوری ہوتے ہیں، جو سماج کے ستائے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ نہیں، برابر بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے دین کا یہی معاملہ ہے کہ لوگ رفتہ رفتہ اس دین میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کبھی تمہیں جنگ ہوئی؟ تم نے کہا تھا کہ ہاں۔ میں نے نتیجہ پوچھا تو تم نے کہا کہ کبھی ہمیں غلبہ ہوا، کبھی انہیں غلبہ ہوا۔ اللہ کے نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ کبھی غالب ہوتے ہیں اور کبھی دوسروں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کبھی جھوٹ بولے ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جو انسانوں کے ساتھ نہیں جھوٹ بولتا، انسان کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ خدا کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ پھر میں نے پوچھا تھا کبھی اس نے وعدہ کر کے اس کو توڑا بھی ہے؟ تم نے کہا تھا کہ نہیں، لیکن ایک اشکال ظاہر کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ وعدہ کر کے نہیں توڑتا۔ کس کا بیان ہے یہ؟ ابو سفیان کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں تھے، لیکن ایک حرف بھی ان کی زبان سے ایسا نکل نہیں سکا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کے منافی ہوتا۔ بعد میں آئے تو کہا کہ کبھی کبھی تو میرے دل میں آ جائے کہ کچھ کہہ دوں، لیکن یہ سوچا کہ اور لوگ بھی ہیں مجھے جھٹلا دیں گے۔ حضرت ابو بکر کہیں، حضرت عمر کہیں، حضرت عثمان کہیں، حضرت علی کہیں تو وہ الگ بات ہے، تو یہ مصطفیٰ کے پسینے کے سامنے اپنا خون بہانے والے لوگ تھے۔ مزہ تو یہ ہے کہ ابو جہل کہہ دے، ابو لہب کہہ دے، عتبہ کہہ دے، شیبہ کہہ دے، ابو سفیان کہہ دے۔ ایک موقع پر ابو جہل کہتا ہے ما کذب محمد قط، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ جو شخص انسان کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولے، کیا خدا کے معاملے میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایسی جسارت کر سکتا ہے؟ یہ واقعات، یہ کوائف، یہ معاملات بتلا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہر معاملے میں سچے ہیں، اور یہ آپ کی نبوت کی گواہی ہے کہ دوست تو دوست ہیں، دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ اخلاق عالیہ کے سب سے اونچے منصب پر فائز ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔